ایسے نبی کا واقعہ سناؤں گی جن کو قرآن پاک میں سچا نبی کہا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، جن کو ہر قسم کی زبانیں آتی تھیں۔ انہوں نے دین الہی کی تبلیغ کے ساتھ سیاست اور شہری زندگی کے طریقوں کی تعلیم بھی لی۔ انہوں نے قلم سے لکھنے اور کپڑے سینے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ بے حد غور و فکر کرنے والے نبی تھے، جنہوں نے اسلحہ بھی ایجاد کیا اور ناپ تول کے طریقے بھی لوگوں کو سکھائے۔ انہوں نے اپنی امت کو یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ ان کی طرح اور بھی نبی تشریف لائیں گے جو سب کے سب پاکیزہ ہوں گے اور اللہ کے دین کو رائج کریں گے۔ یہ سچے پاکیزہ نبی کا نام ادریس علیہ السلام تھا۔ آج میں آپ کو ان کی زندگی سے جڑے کچھ واقعہ سناؤں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور زمین پر انسانی بستی بسانے والے پہلے فرد تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کے ساتھ جنت کے بیج اور موسیٰ علیہ السلام کی 10 گز لمبی چھڑی بھی آئی تھی اور درختوں کے بھی طرح طرح کے بیج آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خطا کی ندامت اور شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان رہتے تھے۔ ابلیس نے موقع کو غنیمت جان کر ان بیجوں میں سے جن بیجوں پر ہاتھ پھیرا وہ بیج بے فائدہ ہو گئے، اور جو بیج اس کے ہاتھ کے شر سے بچ گئے وہ بیج فائدہ مند ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے تو انہوں نے عرض کیا، الہی، یہاں تیری تسبیح تیری تعریف بیان کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا اور نہ کوئی عبادت گاہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وہاں بھیجا۔ بیت المعمور جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں جبرائیل نے اپنا پر مارا تو 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی، جس کو فرشتوں نے بھر بھر کر پتھروں سے پر کر دیا۔ وہ ایسے پتھر تھے جن کو 10 آدمی مل کر بھی اٹھا نہیں سکتے۔ اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کو نازل فرمایا گیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد وہاں طواف کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی توبہ قبول ہو گئی تو ان کو اطمینان ہو گیا، سکون آ گیا، وہ زندگی سکون سے گزارنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل جنگل میں پتھر پر سر رکھ کر سو رہا تھا کہ قابیل نے دوسرے پتھر سے اس کے سر پر مارا اور اس کو شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کیسے چھپانا تھا یہ اس کو نہیں پتا تھا، کیونکہ آج سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی بھی اولاد فوت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ اب وہ اپنے بھائی کو کیسے چھپائے۔ اتنے میں ایک کوّا آیا، وہ دوسرے کوّے کو مارنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ 2 کوّے تھے۔ ایک کوّے نے دوسرے کوّے کو مارا اور پھر اس کوّے کو مار کر زمین میں دفنا دیا اور پھر مٹی ڈالنے لگا، جیسے کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوّے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کے وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوّے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اسی طرح وہ بعد میں بہت شرمندہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے قتل ہونے پر بہت زیادہ غمزدہ تھے اور پریشان رہتے تھے۔ ان کی نسل میں آج سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا، نہ ایسا حضرت شیث علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ ان کی نسل سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا جائے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سے خوبصورت تھے اور آپ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پیارے نبی کی حفاظت کے لیے ان سے ایک عہد نامہ بھی تحریر کروایا تھا تاکہ پیارے نبی پاک و رحم اور پاک پشتوں میں پہنچائے جائیں، اس عہد نامے پر عمل کیا جائے اور ایک دوسرے تک پہنچایا جائے، اور اسی طرح ہوا تھا۔ حضرت آدم اپنی زندگی میں حضرت شیث کو اپنا ولی عہد بنا کر گئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ ان کے آباء میں حضرت شیث علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کے بعد حضرت ادریس کو نبوت ملی تھی۔ آپ حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے عروش کی نسل میں سے ہیں۔